قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، بڑے خوبصورت انداز میں زندگی گزارو۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس میں 3 بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی صفت اور خصوصیت کہ وہ انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ میرا لباس ہے نا، میرے سب سے زیادہ قریب۔ میاں بیوی وہ ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہوں، کسی تیسرے کو نہ آنے دیں۔ لباس کی دوسری صفت کیا ہے کہ انسان کی کمیوں کو، خامیوں کو، عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ تو میاں بیوی وہ ہیں قرآن کے روح سے جو ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپا دیں۔ تیسرا فائدہ لباس کا کیا ہے کہ انسان کی عزت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کی عزت کا ذریعہ بنے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے جو میاں بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اور خاص طور پہ یہاں پر مرد کو کہا گیا کہ عورت تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنائے گی، ایسی عورت کے لیے رب نے مرد کو بھی سکون کا ذریعہ۔ جہاں پر یہ سکون نہیں ہے تو یقین کریں بس اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ رشتہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے بحیثیت شوہر ہونے کے وہ رب کی رحمتیں، وہ برکتیں، وہ نسبتیں نصیب ہوں، ویسے خواتین کو چاہیے کہ بطور بیوی ہونے کے جو رب کی رحمتیں، برکتیں، تو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے۔ اس لیے میاں بیوی کے، شوہر اور بیوی کے بندھن کو باندھنے کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے نکاح۔ نکاح کے اندر عربی زبان کے اندر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو عربی کی ڈکشنری کے اندر اس کے بڑے سارے معانی ہیں، اس میں سے میں 4 پیش کرنا چاہوں گا۔ نکاح اس بارش کو کہتے ہیں کہ جس کے برسنے سے زمین کے اندر پیداوار پیدا ہو اور زمین خوبصورت ہو، سیراب ہو جائے اور اس میں غلہ اور اناج پیدا ہو۔ نکاح عربی میں اس نیند کو کہتے ہیں کہ جو نیند تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنے، اور جو نیند تھکن دور کرنے کا ذریعہ نہ بنے اس کو عربی میں نکاح نہیں کہتے۔ نکاح ان 2 گنے درختوں کو کہا جاتا ہے کہ جو آپس میں مل جائیں اور گہرا سایہ نصیب ہو۔ نکاح 2 جانوں کا ایک جان ہو جانا اس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں جو آیات خطبہ نکاح کے موقع پہ ملتی ہیں، قرآن پاک کی آیات جو آقا کریم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، وہ 3 آیات تھی، اور اس میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، گنیے گا میرے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ 1، حق تقاتہ 2، یا ایھا الناس اتقوا ربکم 3، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام 4، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ 5 مرتبہ تقوی کا ذکر لا کے یہ بتایا کہ اے خاوند تو نے بھی تقوی، اے بیوی تو نے بھی تقوی۔ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا کہ سب صحابہ نے تقوی حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کندھوں پہ بیٹھ کر سیکھا، کیا شان تھی ان شہزادوں کی۔ ہم سب کے ماں باپ ان شہزادوں پہ قربان، ہمارا سب کچھ قربان۔ تو جواب دیا کہ ہم نے جو تقوی جو سیکھا ہے وہ یہ ہے اللہ ترى نفسک خیرا، اپنے نفس کی کوئی خیر نظر نہ آئے، کوئی خوبی نظر نہ آئے، اور سامنے والے کی کوئی خامی نظر نہ آئے، تو سمجھ لینا کہ جب یہ صفت نصیب ہو جائے تو رب کے کاغذوں میں تم متقی۔ تو گویا کہ شوہر کو نکاح کے موقع پہ 5 مرتبہ کہا جا رہا ہے بیوی کی خامی کو نہیں دیکھنا۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی آ گئی۔ پھر دوبارہ نہیں دیکھنا بیوی کی خامی کو، سمجھ آ گئی؟ تیسری، چوتھی، 5 مرتبہ۔ ایسے ہی عورت کو بھی 5 مرتبہ یہ بات کہی جا رہی، خاوند کی خامی کو نہیں دیکھنا، خاوند کی خامی کو نہیں دیکھنا، خاوند کی خامی کو نہیں دیکھنا، خاوند کی خامی کو نہیں، خاوند کی خامی کو نہیں دیکھنا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا ہے۔ ورنہ پھر تنگ آ کے، وہ ایک شخص اپنی بیگم سے کافی تنگ تھا، تو بعض خاوند تنگ ہو جاتا ہے، بعض بیگم تنگ ہو جاتی ہے، تو وہ گھر آ کے کہتا ہے بیگم کیا حال ہے؟ کہتی میں تنگ آ گئی ہوں تمہاری خدمت کر کر کے، تمہیں سنبھالوں، تمہارے پیرنٹس کو سنبھالوں، تمہارے رشتہ داروں کو سنبھالوں، تمہارے دوست احباب کو، کس کس کو سنبھالوں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا تم صرف زبان سنبھال لو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔
تو اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو پھر ایک دوسرے سے کہیں پر خاوند تنگ، کہیں پر بیوی تنگ. تو بحیثیت شوہر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ جس اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے، ہر ایک کو ایک جیسا وقت دینا، ہر ایک کو ایک جیسا پیار، محبت، اپنائیت دینا، جو چیز آج ایک جیسی تقسیم کرنا، اور گھر کے کام کاج کرنے میں کبھی آر نہیں سمجھتے تھے. اپنے کپڑے تک خود دھو رہے ہیں، اپنا جوتا تک خود صاف کر رہے ہیں. تو کیا ہمیں کیا مسئلہ ہے لگاتے ہوئے؟ کنز المال کی روایت ہے کہ جو بندہ فقر و فاقے سے بچنا چاہتا نا، تو یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے کہ خواتین اگر نہیں کریں تو مرد اس کا تھوڑا سا اہتمام کرے گا تو خواتین خود آ جائیں گی، بیٹی بھی آ جائے گی، بہن بھی آ جائے گی، بیوی بھی آ جائے گی، گھر کی خواتین خود بھی ترتیب پہ آئیں گی. تو میں 2 کام تم کر لو، تمہاری زندگی سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. غسل الاناء و طہارت الفنا یورثان الغنا. برتن ہمیشہ گھروں میں صاف رکھو اور اپنے گھر کو ہمیشہ صاف، ایسے لگے واش روم میں جائیں تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہیں، بدبو نہ آ رہی ہو، گندے ٹیشو نہ پڑے ہوں. یہ جنات کے اثرات اور پتہ نہیں کیا کچھ نحوست آتی ہے، گندگی گھر میں پڑی رہے. کچرے کو جتنا جلدی ہو سکے گھر سے نکالا جائے. واش روم صاف، کچن صاف، رات سونے سے پہلے اسے فرمایا کہ جب دسترخوان سے اٹھو تو اپنا برتن لے کر اٹھو. دسترخوان کے اٹھنے سے پہلے، اپنے آپ کو اٹھانے سے پہلے دسترخوان اٹھ جانا چاہیے. ایسی ترتیب بنائے کہ اٹھتے اٹھتے ساری چیزیں ہم لے کے اٹھیں، یا بچوں کو کچھ پکڑائی بقیہ رہ گئی وہ خود اٹھا لے. تو گھروں کو صاف رکھنا اور گھر سے باہر کا جو ماحول ہے، اپنی گلی محلہ، اس کو صاف رکھنا. تو فرمایا یہ 2 کام تم کر لو، غسل الاناء و طہارت الفنا یورثان الغنا. یہ تمہارے اندر غنی کی صفت تمہارے اندر پیدا کر دے گا، فقر و فاقہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا. امام الانبیاء ذرا دیکھیں کہ گھر میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ ویخیط ثوبہ. اپنے کپڑے خود سی رہے ہیں، گھر والوں کے کام آ رہے ہیں. ویحلب شاتہ، کبھی بکری کا دودھ دو رہے ہیں. کان یکنس البیت، گھر کی صفائی کر رہے ہیں. ویرقع نعلہ، اور اپنے جوتوں کو خود مرمت کر رہے ہیں. کان یخدم لنفسہ ویخدم اہلہ، اپنی بھی خدمت کیا کرتے تھے، گھر والوں کی بھی کیا کرتے تھے. ایسے گھر کے سربراہ، ایسے گھر کے ایسے ماشاءاللہ شوہر تھے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، امی جان امی عائشہ پانی پی رہی تھی، جیسے یہ گلاس ہے تو پانی پی رہی ہیں. آپ نے فرمایا مہلاً یا عائشہ، عائشہ ذرا ٹھہرنا. امی جان ٹھہر گئی. آپ نے فرمایا عائشہ آپ نے کہاں سے پانی پیا؟ کہا یا رسول اللہ اس جگہ سے. آپ نے لیا اور اسی جگہ سے پانی پیا اور امت کو سکھایا کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پیا کرو، اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. ایک دوست کو میں نے کہا، کہنے لگا بات طلاق تک پہنچ گئی ہے. میں نے کہا اس سنت کو زندہ کرو، اللہ کرم کر دے گا. کچھ عرصے کے بعد ملا، میں نے پوچھا کیا بنا؟ کہا جی شرم آتی ہے. میں نے کہا نادان انسان، لڑائی کرتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے آپ کو شرم نہ آئی، اور حضور کی سنت کو پورا کرتے شرم آ رہی. امام الانبیاء ہماری امی جان کی مسواک کو جو اپنے منہ سے چبا کے دے رہی ہیں ہماری امی جان، آخری چیز بھی جو استعمال فرمائی، میری آپ کی ماں کا وہ لعاب دہن اس پہ لگا ہوا، اس مسواک کے ساتھ اس کو استعمال فرمایا.